جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شان رمضان 2024 کی ابتدائی نشست پاکستان میں پہلا روزہ تیار کیے ہوئے ہیں لوگ, دنیا کے کچھ علاقوں میں بشمول سعودی عرب دوسرا روزہ الحمدللہ شان رمضان کی ہے پہلی نشست, اور روزانہ صبح 2:15 بجے شان سحر اور دوپہر 1:30 بجے سے اذان مغرب, بلکہ اس کے بھی کچھ بعد تک ہماری شان افطار کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کم و بیش اسی وقت روزانہ شان افطار میں ہم اس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ ایک نیا سلسلہ ہے. ایک آبزرویشن یہ دیکھی گئی ہے, بہت عام ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی انداز سے اس سے متاثر ہوگا کہ معاشرے میں بطور مجموعی ہیلتھ ایشوز, ہیلتھ پرابلمس بڑھ بھی گئے, حالانکہ لوگ ڈائٹ کے حوالے سے کانشیس بھی زیادہ ہو گئے کہ پہلے ہم اتنا نہیں سنتے تھے, لیکن اب کہ جناب اس میں اتنی کیلریز ہے, اس میں اتنی کیلریز ہے, یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. لیکن ایک طرف جہاں کانشیسنس بڑھتی جا رہی ہے, دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں کوئی ماہر خوراک نہیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ بظاہر یہ ہو کہ شاید جس سطح کی یا جس کوالٹی کی خوراک یا جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے, جس طرح کی ہم چیزیں لے رہے ہیں, اس میں ایک بیلنس نہیں ہے. تو ہم نے بہت مناسب یہ سمجھا کہ ذرا ایک امتزاج بنائیں, ایک ایسا سیگمنٹ تشکیل دیں جس میں آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق, کہ مثال کے طور پہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, اس کا کھانا اچھا ہے, اس کا یہ چیز کا کھانا بہتر ہے, اس چیز کا کھانا بہتر نہیں ہے, سحری میں کیا کھا لینا چاہیے تو دن بھر ذرا تھوڑا آرام سے معاملہ گزر جائے گا, کیا کھائیں اگر اس یہ پرابلم ہے تو کیا کھایا جائے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ تو ہم آپ کو باقاعدہ ایک ایڈریس دیں گے کہ جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکیں گے, اور ہم ماہرین سے اس متعلق جوابات لیں گے. اور ماہرین بھی بہت ریلیونٹ ہیں, جو کہ جو ماڈرن ڈے جو بھی ٹیکنیکس ہیں یا جو بھی تھیوریز ہیں اس کے حساب سے بھی ہمیں مشورہ دیں گے. اور موسٹ امپورٹنٹلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گویا طب نبوی کے حوالے سے بھی سرکار دو عالم کے جو ارشادات ہیں اس کی روشنی میں بھی ہمیں کچھ گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے یہاں جناب سید غالب آغا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آغا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش. سید غالب آغا صاحب ہربلسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ہربلسٹ, گویا کہہ لیجیے حکیم, اور انشاءاللہ طب نبوی کے حوالے سے بھی ہمیں ہیلپ کریں گے, بتائیں گے اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے. سو ہربل اعتبار سے جو بھی سوالات میرے آپ کے ذہنوں میں ان کے جوابات ہمیں یہاں سے مل سکیں گے. مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ اس طرح کی ٹپس مل سکیں کہ بھائی یہ چیزیں کھانا بہت اچھا ہے, یہ چیز کھانا برا ہے, یہ چیز کھائیں لیکن ایک حد سے زیادہ نہ کھائیں, یہ چیز خدا را بالکل بھی نہ کھائیں. تو ہم اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کچھ ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنا کے. اور ڈاکٹر عائشہ عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. وقت دینے کا بہت شکریہ. اور آپ نیوٹریشنسٹ, ماہر خوراک ہیں, سو اگین ایک آئیڈیل شخصیت ہے ان سے پوچھ سکیں کہ بھائی یہ کھانا ہے یا یہ نہیں کھانا, اور کیا ہے اور کیا نہیں. پہلے آج چونکہ پہلی نشست ہے تو میں چاہتا ہوں ابتداً ذرا آپ دونوں اپنی فیلڈ کے حوالے سے ذرا مختصر بتا سکیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی میں کنسلٹنٹ ہربلسٹ ہوں یا میں حکیم ہوں, تو اس سے کیا مراد ہے, آپ کس حوالے سے پھر لوگوں کو غذائیں یا دوائیں تجویز کر رہے ہوتے ہیں؟ حکمت کی اگر بات کی جائے تو سوری آواز اگر بڑھا سکیں ڈاکٹر صاحب کی دونوں کی. جی جی پلیز. حکمت کی اگر بات کی جائے تو حکمت بیسکلی نہ صرف یہ کہ خوراک کی آگاہی دینا ہے, بلکہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو بھی بیماریاں ہیں, جو بھی کمزوریاں ہیں صحت کے حوالے سے, اس کو بہتر کرنے کے لیے مشورہ پلس دوا بنا کر دینا ایک حکیم کا بیسکلی شعبہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں اس بات کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے حکمت سے جڑی ہوئی چیزوں کے استعمال سے کہ سائیڈ افیکٹس نہ ہوں, یہ اس کا بھی امکان کم ہو جاتا ہے اگر ایک مناسب تعداد میں چیز لی جائے. بہت کامنلی ہم اگر بات کی جائے تو یہی ہم نے سنا ہے کہ ہربل اور کچھ ایسے جو ہم کہتے ہیں کہ نیچروپیتھ ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. سائیڈ افیکٹس یقیناً ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو انگریڈینٹ رکھتی ہے. اگر کسی چیز کا افیکٹ ہے تو اس کا زیادہ استعمال سائیڈ افیکٹ کا باعث ضرور بنے گا. مثال دوں اگر چھوٹی سی, ادرک, ہم اگر دیکھا جائے تو بچپن میں 3-4 سال کی عمر سے جب کھانا خوراک استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تب سے ادرک ہمارے کھانے میں موجود ہے. اگر ہم ادرک کو 1 کلو بیٹھ کے میں ابھی کھا لوں تو یقیناً میرا نظام بہت زیادہ متاثر ہوگا. تو اس کا سائیڈ افیکٹ ضرور ہے, مگر ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو عمل میں نہیں آئے گا جس سے آپ کو کسی آرگن ڈیمیج ہو یا صحت کی خرابی اس قدر بڑھ جائے. پیٹ خراب ہو سکتا ہے, موشن ہو سکتے ہیں, ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بظاہر کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جو آپ کو لانگ ٹرم برداشت کرنا ہے. اللہ نہ کرے کوئی کینسرس ہو جائے, یعنی اس طرح کا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں ماہر خوراک, سو
اس کو آسان الفاظ میں ہم کیا کہیں گے کہ ماہر خوراک وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو خوراک کے بارے میں صحیح طریقے سے گائیڈ کرے. صحیح ہے. اور اس کے لیے چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور آگے جو میری پوسٹ گریجویشن ہے MBBS کے بعد میں نے نیوٹریشن میں کی ہے, تو میں کمبینیشن ہوں ڈاکٹر کی اور نیوٹریشنسٹ کی. تو اس میں تھوڑا سا میرے پاس ایک اپر ہینڈ سارٹ آف اس لیے ہے کہ ہسٹری ٹیکنگ میں نے ساری ہسٹری لے لی پیشنٹ سے, جو بھی مریض میرے پاس آئے, جو بھی ان کو بیماریاں ہیں. چاہے صرف یہ نہیں کہ اب نیوٹریشنسٹ کے اوپر یا ماہر خوراک کے اوپر ایک موٹاپے کا صرف ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو دبلا ہی ہونا ہے, تو ایسا نہیں ہے. ماہر خوراک جو ہے, ذیابطیز ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہے, بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے, کولیسٹرول کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور سٹریس ہے. اور اب جو ریسرچز ہیں وہ باقاعدہ بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق خوراک کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ہماری جو خوراک ہے, ہمارا لائف سٹائل اس طریقے سے نہیں ہے. اگر ہم خوراک کو اچھا کریں تو سٹریس اور ڈپریشن میں بھی کمی آتی ہے بہت زیادہ. تو یہ ساری ہسٹری ٹیکنگ کے بعد ایک اچھا سا ڈائٹ پلان جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کے ٹائمنگس کو, وہ بھی بنا کے دے دیا. اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بلڈ ٹیسٹ جو کہ ان سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے ہارمونس سے ریلیٹڈ ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ وہ صرف ڈائٹ پلان ایک لے کے چلے گئے, لیکن ان کے ہارمونس ٹھیک نہیں تھے, ان کی بلڈ کی کیمسٹری ٹھیک نہیں تھی. تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ بھی چیک ہو گئے, اور جہاں جہاں ضرورت پڑی ان کو دوا دے دی. تو اس طریقے سے ایک کمبینیشن کے طور پہ میں ان کو ڈیل کر لیتی ہوں. ایک مناسب غذا جو ہر اعتبار سے مناسب ہو, وہ انسان کی کوالٹی آف لائف کو بہترین بھی کر سکتی ہے, اور ایک نامناسب غذا اچھی خاصی کوالٹی آف لائف کا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہے. بالکل بالکل کر سکتی ہے. آپ پیچھے جا سکتے ہیں, ریورس گیئر میں آپ لگ سکتے ہیں. اگر آپ کی ڈائٹ, آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اگر 60 ایئرس کے ہیں تو آپ 50 کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بہترین خوراک اور ساتھ میں ورزش. اور الٹا کام بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 30 کے اور 40 کے بھی لگ سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, اور آج کل ہو بھی ایسا رہا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے گرد و نواح میں کہ فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا, فلانے کے ساتھ وہ ہو گیا. صرف یہ کہ جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال اور ایسی خوراک کا استعمال جو کہ بیلنس نہ ہو. تو بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے, میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ گائے بگائے پوچھتے رہیں گے. مثلا جنک فوڈ کی بات کی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اب بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ فرائیڈ اسٹف کھانا ہے, فرائیڈ برگرز کھانا ہے, فرائیڈ چکن کھانا ہے. اب ٹھیک ہے, کبھی کبھی تو چلو اگر چلتا بھی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جو بچوں کو ذرا ٹیسٹی بھی لگیں اور وہ جنک فوڈ کی طرح ہارمفل بھی نہ ہو؟ ایسے بہت سارے اور سوالات ہیں جو انشاءاللہ پورا رمضان پوچھتے رہیں گے. ابھی چونکہ رمضان کا ہی آج پہلا دن ہے, ابتدائی نشست ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا جو باقاعدہ سوال ہے وہ ذرا اسی متعلق کروں. سحری, جس سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے رمضان میں, ہم نے علماء سے تو سنا کہ دینی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے, سرکار دو عالم, وہ تو ایک ظاہر الگ ایک معاملہ. ہیلتھ کے حوالے سے بھی کیا یہ سحری کرنا ضروری ہے کہ آپ صبح میں اتنا انٹیک کر لیں کہ پھر آپ کا دن, یا جناب نہیں میں 14 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہوں روزے میں اگر سحری بھی نہ کروں اس سے پہلے بھی 3 گھنٹے اور بھوکا رہ لوں تو اور اچھا ہے, 17-18 گھنٹے بھوکا رہ لوں. سحری کتنی امپورٹنٹ ہے ہیلتھ وائز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اگر عرض کروں تو سحری کیا کرو, اس میں برکت ہے. تو یہ تو ہو گیا طب نبوی کے حوالے سے. صحیح ہے. اگر بات کی جائے صحت کے حوالے سے, سحری کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ پورا دن آپ سونے کا عمل اگر آپ نے رکھنا ہے, ظاہری بات ہے وہ کہ جو کہ پاسبل نہیں ہے, جو کہ آپ کی عبادات میں بھی خلل کا باعث بنے گا, اور ایک روٹین جو احکامات ہیں اسلامی لحاظ سے وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ پورا دن آرام فرما کر نکالیں. تو روزمرہ کی زندگی اور تمام چیزوں کو اگر پورا کرنا ہے تو آپ کی نیوٹریشن ویلیو بالکل پوری ہونی چاہیے. تو سحری کرنا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ آپ پورے دن میں ڈراؤزی محسوس نہ کریں, آپ پورے دن میں کوئی ایسی تبدیلی اپنی صحت میں گراوٹ محسوس نہ کریں جو کہ آپ کے روزے کو توڑنے کی خدا نخواستہ کوئی کیفیت محسوس ہو, یا آپ کوئی ایسی ڈیفیشنسی میں چلے جائیں جس کی وجہ سے روزہ آپ کے لیے صحت کے لیے خرابی کا باعث بنے. اچھا, اور اس میں کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں سحری میں کہ جو کہ آپ کہیں گے کہ پھر میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں کہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہ کھا لیں اس زاویے سے کہ یہ کھا لیں گے, چونکہ یہ اب یہ باتیں ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے, یا آپ لوگ بتائیں کہ یار فلاں چیزیں کھا لینی چاہیے سحری میں کیونکہ اب یہ کھا لیتے ہیں تو دن میں پیاس نسبتاً کم لگے گی, یا فلاں بالکل نہ کھائیں, یہ کھائیں گے تو دن میں پیاس زیادہ لگنے کا امکان ہے. مجھے کل کسی نے کہا بھائی آپ بوائلڈ ایگ سحری میں نہ کھائیے گا, زیادہ پیاس لگے گی دن. یہ متس ہیں یا ریالٹیز ہیں, یہ بتائیے گا.
کچھ غذائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی یقیناً ہیں، جیسے کہ آپ نے عرض کیا انڈا، جیسے کہ مچھلی، یا کوئی ایسی خوراک جیسے کہ نٹس، یہ پانی کو مانگتے ہیں، پانی کی طلب بڑھاتے ہیں. تو یقیناً ایسی یہ مت نہیں ہے. کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ پانی کی طلب کو کم کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو پانی کی طلب کو بڑھاتی ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹا سا اگر نسخہ عرض کروں، اگر دودھ میں 2 الائچی اور 1 چائے کا چمچہ سونف ملا کے دودھ پی لیا جائے سحری میں، تو پیاس کی شدت بھی کم رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میٹابولک ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بہتر رہے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، جو کہ ہضم کا نظام خراب ہو رہا ہے، گیسٹرک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اس میں بہت دوبارہ زیادہ بتایا تھا کہ سنا کہ دودھ میں کیا ملا ہے، میں بھی یاد کر لوں تاکہ 1 گلاس دودھ، 2 سے 3 الائچی کے دانے اور 1 چائے کا چمچہ سونف، صرف یہ 3 چیزوں کا مرکب بنا کے پی لیا جائے تو یہ آپ کی ایسیڈیٹی کو بھی کم رکھے گا، ہضم کے نظام کو بہتر رکھے گا، آپ کی پیاس میں کمی کا باعث بنے گا. اور یہ دودھ نیم گرم ہو، ٹھنڈا ہو، یا جیسا بھی ہو؟ ٹھیک ہے، مناسب. یہی سوال ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی ہے کہ کیا کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ بھائی یہ کھا لیں تو بہتر ہے سحری میں، اور یہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے؟ سحری میں اگر ہم نمک والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مرچ مسالے، یا روایت یہ ہوتی ہے کہ بھئی رات میں جو سالن بچا ہوا تھا تو صبح ان کو پراٹھوں کے ساتھ ہم کھا لیں، تو اگر یہ ہم کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے پورا دن پیاس لگنے کا امکان بہت زیادہ ہے. سحری میں کوشش پراٹھے نہ کھائیں، ویسے بھی کم کھانے چاہیے لیکن سحری میں بالکل. ہاں، اگر کھانا ہی ہے تو کم تیل کے ساتھ کھائیں، پریفریبلی روٹی کا استعمال کر لیں، دلیے کا استعمال کر لیں، کھیر کا استعمال کر لیں اور دہی کا. سحری میں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو دودھ اور دہی سے بنی ہوئی ہوں، جیسے کہ لسی ہے، دہی ہے، سیریلز ہیں. اگر ہم ٹھنڈے دودھ کے اندر تھوڑا سا لال والا شربت تھوڑا سا ڈال کے پی لیں تو وہ بھی پورا دن ٹھنڈک دیتا ہے. اس کے علاوہ دہی کے اندر اسپغول کی بھوسی کا 1 بڑا چمچ اگر ہم ڈال کے لیتے ہیں آخر میں، تو نہ صرف پورا دن ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پیاس نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو دودھ اور دہی سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں، بچوں کو جیسے کھیر پسند ہوتی ہے، دلیا پسند ہوتا ہے، تو ان سے پورا دن پیٹ بھی بھرا رہے گا اور پیاس محسوس نہیں ہوگی. لیکن سالن، چٹنیاں، پراٹھے، انڈے، آملیٹس، تیل اور چکنائی کی جتنی بھی چیزیں ہم کھائیں گے اس سے پورا دن پیاس لگے گی. پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی کمبینیشن. یعنی آئیڈیلی سحری کا مثال میں آپ سے کہوں کہ ذرا چھوٹا سا ایک مینیو بنا کے بتائیے نا کہ سحری میں یہ چیزیں لے لے تو کیا 4-5 چیزوں کا؟ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی کمبینیشن. پروٹین میں ہمارے پاس انڈا آئے گا تو ہم اس کو ابال کے لے لیں یا آملیٹ بنائیں بغیر تیل کے. پیاس لگ رہی ہے زیادہ انڈے والے؟ نہیں، تو اس کو بوائل ایگ کے فارم میں لے لیں، بوائل ایگ سے نہیں لے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے بریڈ لے لیا. ٹھیک ہے، دہی کا استعمال کرنا ہے، دلیے کا استعمال کرنا ہے، کباب کا استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا. صحیح ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اندر دہی کے اندر اسپغول کی بھوسی، لسی کا استعمال، چائے اور کافی کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا. لیکن اب کانسیپٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی جان اب اگلے 12 گھنٹے تو ہے جنگ، اگلے 12 گھنٹے تو کچھ کھانا نہیں ہے. سو اب اس لیے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ایک ذرا پراپر ایک میل لے لیا جائے، اس لیے سالن، چائے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں کہ یار اب آگے تو 12-14 گھنٹے کچھ کھانا نہیں ہے. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں شکشکا ایک انڈوں کا آملیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں انڈوں کو کوٹ کے اس کے اندر سبزیاں ڈالی جاتی ہیں. اور وہ اگر ہم 2 یا 3 انڈوں کا بنا لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. بیسیکلی ہم نے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرنا ہے صبح سحری میں. اس کو اگر ہم انڈے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر گرمی نہیں لگتی اور پیاس بھی نہیں لگتی. اس کو ہم شکشکا کہتے ہیں. تو وہ ہم نے استعمال کر لیا. دلیے کا آپشن ہے، دودھ کا آپشن ہے، لسی کا آپشن ہے، بریڈ کا آپشن ہے، روٹی کا آپشن ہے. یہ سارے آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین سحری کی ہمارے پاس کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، آخر میں ایک سوال پھر ہم کل آگے بڑھائیں گے. دیکھو کیا رمضان میں ہم لوگ یہ بھی ایک کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے تو رہتے ہیں بھوکے، اور اب تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا زبردست معاملہ ہو گیا ڈائٹ کے حوالے سے، تو اب جو ہے وہ وزن بھی کم ہوگا اور سارا کچھ ہوگا. اور پھر افطار میں ہم کہتے ہیں کہ یار اب تو چونکہ 12 گھنٹے تو کچھ کھایا نہیں ہے تو فل بھرپور طریقے سے ڈیپ فرائیڈ جو ہے وہ 2 سموسے ہو جائیں، 2 رول ہو جائیں، ایک جو ہے وہ کٹلیس بھی ہو جائے، اور اس کے بعد باقی 2 گھنٹے بعد ڈنر ہو جائے. تو وہ سارے کا سارا جتنا 12 گھنٹے میں احتیاط کی تھی وہ سب کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ 4-5 ڈیپ فرائیڈ سموسے اور رول وغیرہ یہ ہوتا ہے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے 14 گھنٹے بھوکے رہے اور وزن بڑھ گیا رمضان کے آخر میں، یہ کیا ہوا یار؟ میٹابولک ریٹ کا بڑھنا ہی وزن کم کر سکتا ہے. جتنی ہم خوراک ایک مینیجبل ڈائٹ لیں گے ہمارا میٹابولک ریٹ تیز رہے گا اور ہمارا وزن کم کرنے میں ہماری مدد کرے گا. کھانے کو کم کر دینا، بالکل لو گریڈ پہ لے کے چلے جانا بھی صحت مند ذریعہ نہیں ہے. نہ ہی اس طرح کہ جو چیز دسترخوان پہ سجی ہوئی ہے وہ آپ نے کھانا آپ پہ فرض ہے، ایسا کہیں نہیں ہے. تو متبادل غذا کھائیں، مناسب غذا کھائیں اور ایسی غذا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو. اگر ایک سحری کے حوالے سے عرض کروں تو تلبینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل ہے. جو کا دلیا، شہد،
دودھ اور کھجور، ان چاروں چیزوں کا مرکب بنا لیجئے، تو یہ سحری میں بہت اچھی غذا ہو سکتی ہے جس کی غذائیت آپ کو پورا دن انرجیٹک بھی رکھے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچائے گی، اور اس کے ساتھ کیونکہ اس میں کھجور ہے جو کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سحری کا، مومن کی خوراک سحری کی کھجور ہے، تو وہ ایک بہت بہترین آپ کے لیے غذائیت کا سبب بنے گی۔ اور جن لوگوں کو بہت ساری چیزیں سحری میں، جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تیل والی چیزیں اور ساری چیزیں ہمیں کھانی ہے سحری میں، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، جو معدے کا نقصان ہوتا ہے، تلبینہ کھانے سے وہ نقصان بھی نہیں ہوگا، انرجیٹک بھی رہیں گے، ہضم کا نظام بھی بہتر رہے گا، اور جو اپھارا جس کو ہم کہتے ہیں گرڈ، جو کھانا اوپر کی طرف ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایون فجر کی نماز سے لوگ اکثر واپس بھی آ جاتے ہیں اور وہ معدے پہ بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، تو تلبینہ غذائیت میں پورا ہے مگر آپ کو ایسے اپھارا یا معدے کے امراض میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اچھا زبردست، میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوست بھی ہیں ایئر ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر یہ اس کو ہم کلپس کی صورت میں بھی اپلوڈ کر سکیں تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ بعد میں اس کو نوٹ کر کے اس پہ عمل کر سکیں، اور ابھی آف کورس ڈیورنگ دا شو بھی آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں سیگمنٹ کے دوران۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال آخری آپ سے بھی کہ چونکہ رمضان میں ایک ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ فرائڈ آئٹم بڑھ ہی جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ روزہ ہی قبول نہیں ہوگا اس کے بغیر، تو ایک افطار میں یہ نہیں ہے تو کیا ہوا۔ سو اب ایک تو یہ کہ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ سمارٹ طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے طے کر ہی لیا آپ بھائی 6 سموسے نہ کھائیں، 2 کھا لیں، 1 کھا لیں، اور اگر وہ 1 بھی کھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک عام آئل کے بجائے اگر وہ آلیو آئل ہے اس طرح کچھ ہو، مثال پوچھ رہا ہوں میں، یا یہ کہ وہ اب وہ آج کل وہ ایئر فرائر ٹیکنالوجی آتی ہے، تو اس میں آپ نے بس تیل کا ہلکا سا آپ نے بس ٹچ کر دیا تو وہ اٹ ٹیسٹ ایکولی گڈ، لیکن وہ ایک ڈیپ فرائی نہیں ہوتا ایئر فرائر کے استعمال سے۔ تو یہ کچھ سمارٹ طریقے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ وہ مزہ بھی لے لیں اور اتنی زیادہ کیلری انٹیک بھی نہ ہو آپ کی۔ جی ہاں، یہ سمارٹ طریقے بالکل ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اتنا اچھا کہ مومن کی جو غذا ہے وہ کھجور ہے، آپ نے کھجور 1 سے 2 لی، 20 کیلریز ہیں، آپ نے روزہ کھولا جو کہ آج ہم نے کھولنا ہے، اس کے بعد دودھ یا لسی یا شربت، نیبو پانی آپ لے لیں، ٹھیک ہے، کیفینیٹڈ ڈرنکس نہ لیں کیونکہ آپ معدے کو اور ہرٹ کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، کوئی بھی ایک چیز آپ لے لیں، اس میں سے ایک آئٹم رکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دل کو بند رکھنا ہے، دماغ کا استعمال تو چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ اور دہی پھلکی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک دن کی ایک چیز رکھیں، آج چنا چاٹ، کل فروٹ چاٹ، پرسوں دہی پھلکی، اس طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا۔ اب آ گئے ہم فرائیڈ آئٹمس کی طرف جو ہماری اٹریکشن جس کی طرف ہوتی ہے، تو اگر ایئر فرائر ہر انسان نہیں افورڈ کر سکتا، ٹھیک ہے، تو ایک پکوڑے میں ہوتی ہے 50 کیلریز، اگر آپ نے 10 کھائے تو 500 تو یہی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو 500 تو یہی ہو گئے، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا عالم ہوگا۔ اور ویسے ایک انسان کو دن میں اس کا کیلری انٹیک نیٹ کتنا ہونا چاہیے تقریباً؟ 1200 سے 1300 1400 بس اتنا، تو 500 آپ کے 510 پکوڑے اگر آپ نے نمٹا دیے ہیں تو 500 ہو اور گئے، 10-12 پکوڑے تو یوں ہی بندہ کھا لیتا ہے، ایک بندہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ہاں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اسٹیم بیک یا گرل بھی کیے جا سکتے ہیں، یا آپ ان کو اسٹیم بیک اور گرل کر سکتے ہیں، ڈیپ فرائی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو سوڈا ہم ڈالتے ہیں پکوڑوں کے اندر، برائے مہربانی اس کا استعمال نہ کریں، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سوڈیم اس میں ہوتا ہے، تو آپ وہ پورشن کنٹرول کر لیں، آپ 10 کھا رہے تھے آپ 5 کھا لیں، آپ سموسے 4 کھا رہے تھے آپ 1 کھا لیں، ان کا سائز چھوٹا کر لیں۔ اور دوسرا، سارے فرائیڈ آئٹمس ایک دن کے لیے نہ رکھیں، آج پکوڑا کل بھی آنی ہے، پھر پرسوں بھی ہے انشاءاللہ، ابھی ماشاءاللہ، ہاں اللہ میاں عمر دے۔ دوسری بات، ہمارا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم ڈنر نہیں رکھتے، روزے کو 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، سحری، افطار اور پھر ڈنر تراویح کے بعد، which is important۔ ہم افطار کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنا سب کچھ ہی نمٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ کوئی معصومانہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئی ایم شیور ہوں گے، وہ ہم روزانہ پوچھتے رہیں گے، اور اگر ہم اس رمضان میں تھوڑا سا ایک یہ آئیڈیل اپارچونیٹی اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ سے شیئر نہیں کر رہے کہ 12-14 گھنٹے ہم ایک کام تو کر لیتے ہیں بھوکا رہنے کا الحمدللہ، تو اگر باقی کچھ چیزوں میں احتیاط کر لیں تو یہ 1 مہینہ ہیلتھ کے حوالے سے پوری ایک ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے، چونکہ عام دنوں میں تو دل اتنا نہیں مانتا کہ 14 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تو یہ 14 گھنٹے کا ایک بریک ویسے ہی آ گیا، تو باقی کچھ چیزوں کو ساتھ میں کپل کر لیں تو بڑا اچھا اس کا ایک افیکٹ آ سکتا ہے، اللہ کرے کہ ہم ایسا کر پائیں۔ سو بہت شکریہ، بہت نوازش، اور انشاءاللہ روزانہ آپ لوگوں سے ہوتی رہے گی ملاقات، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔